اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کاؤنسل ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کاؤنسل ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ ویڈیو پہ چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 6 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب سوم سیرت طیبہ نکال لیں۔ اب میں اسے ریڈ کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پس منظر مسلمان جب صلح حدیبیہ کس وجہ سے اس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو صلح ہوئی تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں، یہ 6 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے، 6 ہجری میں۔ پس منظر کیا تھا اس کا، کہ یعنی یہ کیوں معاہدہ ہوا تھا؟ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکتے تھے، ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غائبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب آیا کہ جس میں وہ کعبہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خواب کے بارے میں بتایا، تو صحابہ کرام بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سب نے ارادہ کیا کہ ہم کعبہ شریف کی زیارت کریں گے۔ تو تمام جو آس پاس کے مسلم علاقے تھے ان میں اعلان کروا دیا گیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا، اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مسلح نہ ہو، یعنی کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو، صرف تلوار ہو، وہ بھی نیام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر ان جان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی
قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ درمی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ بیعت رضوان، رسول اللہ صلی اللہ اچھا اوپر پیراگراف میں آپ کو سمجھ لگ گئی ہے نا بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ کفار کی طرف کہ مسلمان یہاں صرف حج بیت اللہ یعنی عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، اور کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ کسی نے شہید کر دیا ہے۔ بیعت رضوان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی تاہم صلح ہو گئی۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صادق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا، تو یہ افواہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، ٹھیک ہے، کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو کفار مکہ کو خبر پہنچی کہ مسلمان بہت غصے میں ہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان کو واپس پہنچا دیا اور اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھیجا تاکہ صلح ہو جائے۔ اس بیعت کو اسی لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط۔ سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ دوسرا، تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ تیسرا، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ چوتھا، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آئے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ عرب قبیلے مسلمان یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں
کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا؟ پہلی شرط کیا تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرے کے گھر سے آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے. اور دوسرا کیا تھا؟ مسلمان تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے. تیسرا کیا تھا؟ تیسری شرط کیا تھی؟ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں وہ، یعنی جو پہلے سے مکہ میں مسلمان ہیں وہ مدینہ نہیں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور چوتھا کیا ہے؟ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آئے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. عرب قبیلے مسلمان یا قریش میں سے کسی کے ساتھ جس سے بھی معاہدہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ معاہدہ 10 سالوں کے لیے ہوگا. ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے کفار مکہ کے قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کے طالب ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا. یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا. اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فاتح مبین قرار دیا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو حضرت ابو جندل یہ مسلمان ہو چکے تھے اور کفار کی قید میں تھے، لیکن وہاں سے بچ کر یہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے تحت حضرت ابو جندل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کفار کے حوالے فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا. مکہ مکرمہ کی فتح کو گویا پورے عرب کی فتح تھی. یوں اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی. ٹھیک ہے. یعنی مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عام معافی کا اعلان فرما دیا. اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف. مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. پہلا کیا ہے؟ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس صلح کا پس منظر بیان کیجیے. بیعت الرضوان کسے کہتے ہیں؟ بیعت رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے لی؟ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھیں؟ یہ 4 سوال ہیں. ان کے جواب ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. آپ وہاں سے تلاش کر کے اسے اسکول کی کاپیز میں لکھ لیں. صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الف. آپشن الف 6 ہجری. ب. کفار نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ جیم. سہیل ابن عمرو کو. جیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا؟ اس کا جواب ہے ب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دال. حدیبیہ میں صلح کی عبارت کس نے تحریر کی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہے. صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ جیم. 10 سال. واو. بیعت رضوان کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب آپ یہ خالی جگہ اوپر سے اس کے دیکھ کر سبق کو دیکھ کر آپ پر کر سکتے ہیں. درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. الف. صلح حدیبیہ 8 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی. غلط جواب. اس کے سامنے غلط کا نشان لگا لیں کیونکہ وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. ب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے. غلط جواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14
100 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہاں غلط کا نشان لگا لیں اس کے سامنے. جیم, مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا گیا. غلط جواب. کس کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا. دال, کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے ساتھ ابو جہل کو روانہ کیا. غلط جواب. اس کا کفار نے ابو سہیل ابن عمرو کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے, تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائے, آپ کو سمجھ آ جائے بات کی. آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. چڑیوں کی چہک, پھولوں کی مہک, پتوں کی کھنک, ماشاءاللہ کی چمک, بجلی کی کڑک, پر نور فلک, سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ.